بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو یوس ویزا اپڈیٹس۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کونسلر پروسیس کے بارے میں، یہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، مگر اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کچھ امپورٹنٹ ٹرمز کو۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے چلتے ہیں امیگرنٹ کی طرف۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی دوسرے ملک میں مستقل رہنے کے لیے آتا ہے امیگرنٹ کہلاتا ہے۔ پٹیشنر وہ بندہ جو پٹیشن یعنی کہ ویزے کی درخواست دائر کرتا ہے۔ بینیفیشری وہ پرنسپل ایپلیکنٹ جس کے لیے درخواست دائر کی جاتی ہے۔ ایڈجوڈیکیٹر USCIS کا آفیسر جو اس ساری پٹیشن کو دیکھتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ٹرمز جاننے کے بعد اب ہم موو کرتے ہیں کونسلر پروسیسنگ کی طرف۔ اگر آپ بینیفیشری ہیں ایک ایسے پٹیشن کے جو اپروو ہو گئی ہے اور آپ ویزا نمبر کا انتظار کر رہے ہیں، تو دو طریقے ہیں گرین کارڈ یا LPR یعنی مستقل سکونت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ امریکہ میں ہی مقیم ہیں اور وہاں کی مستقل شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں بنا واپس اپنے ملک آئے، تو اس طریقے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس۔ مگر اگر آپ امریکہ سے باہر رہتے ہیں تو آپ کو US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں امیگریشن ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور آپ کو مختلف سٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ آپ امریکہ آ سکیں اور گرین کارڈ حاصل کر سکیں۔ تو اس طریقے کو ہم کونسلر پروسیس کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ گرین کارڈ کو اپلائی کرنے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اگر ہم فیملی کیٹیگری کو دیکھیں تو اس میں سارے F کیسز آ جاتے ہیں، کچھ امیجیٹ ریلیٹیوز والے سارے جو آتے ہیں۔ جیسے آپ اسپاؤس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ US کے سٹیزن ہیں، یا والدین کے لیے، یا غیر شادی شدہ بچے ہیں آپ کے، یا شادی شدہ بچے ہیں، یا آپ کے کوئی سبلنگز وغیرہ ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی فیملی کیٹیگری اور امیجیٹ ریلیٹیو والے آتے ہیں ان ساری کیٹیگریز کی بات ہو جاتی ہے۔ آپ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ امپلائمنٹ کے طور پہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بھی مختلف طریقے ہیں، مختلف کیٹیگریز ان میں بھی ہیں، اس طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا ہر وہ طریقہ جو میں نے اپنی ایک ویڈیو US ویزا سمپلز کے بارے میں بنائی تھی، اس میں جو کیسز آتے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کن بیسس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کیٹیگری کے بھی انڈر آتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ آپ اپنی امیگریشن کی یہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے کوئی ہوگا جو آپ کی فائل جمع کروائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی آپ کا بہن بھائی ہے، آپ کا اسپاؤس ہے، آپ کے والدین ہیں، جو بھی ہیں جو آپ کے لیے فائل پٹیشن کروائیں گے۔ اگر فیملی بیس امیگریشن ویزا فائل کرنا ہے تو آپ کو فارم I-130 فائل کرنا ہوگا، اگر امپلائمنٹ کے لیے کرنا ہے تو آپ کو فارم I-140 فائل کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ USCIS کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہوگا تو آپ کی پٹیشن اپروو ہو جائے گی، اور آپ امریکہ سے باہر رہتے ہیں تو آپ USCIS آپ کی اس پٹیشن کو NVC کو بھیج دے گا، اور NVC میں وہ پٹیشن پڑی رہے گی جب تک آپ کا امیگریشن نمبر نہیں آ جاتا۔ مگر اگر آپ کو انکار ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ فائل جو ہے USCIS سے آپ کو ریٹرن کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ریزن بھی آپ کو مینشن کیا جائے گا، اور آپ اس پہ دوبارہ اپیل بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا ایکسیپٹ ہو گیا ہے، پٹیشن اپروو ہو گئی ہے اور NVC میں آ گئی ہے آپ کی درخواست، تو یہاں پر NVC جو ہے وہ آپ کی ویزا کی اپلیکیشن فیس اور کاغذات وغیرہ سب جو ہیں وہ آپ سے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور NVC ہی ہے جو آپ کو یعنی کہ بینیفیشری کو اور پٹیشنر کو دونوں کو اطلاع دے گا کہ کب یہ ساری چیزیں جمع کرانی ہے، DS-260 وغیرہ، جو سارے آپ کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہیں، اور جو فی آپ کو ویزا اپلیکیشن فی وغیرہ جمع کروانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ کی PD جو ہے وہ ویزا بلیٹن میں کرنٹ ہوگی تو کونسلر آفیسر آپ کو ایک انٹرویو ارینج کر کے دے گا، کہ انٹرویو کی ڈیٹ آئے گی
جس میں وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرے گا اور آپ کو اس نے آپ کا انٹرویو لینا ہوگا، مگر اس سے پہلے ایک میڈیکل ایگزام سے بھی آپ کو گزرنا ہوگا، اور وہ بھی USCIS کے اپروو شدہ ڈاکٹر سے ہی آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے انٹرویو دینا ہوتا ہے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انٹرویو کے لیے آپ کے پاس اوریجنل ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ وغیرہ ہونا لازمی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا ویزا ڈینائی ہو گیا تو ویزا آفیسر آپ کو پاسپورٹ آپ کا ریٹرن کر دے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو وہ وجہ بھی بتا دے گا کہ جس کی بیس پر آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ مطلب کسی بھی فارم میں آپ کو 221G دے دیا گیا ہے، جو کلر دے دیا گیا ہے، جو وہاں پر مینشن کر دیا گیا ہے، یا پھر آپ کو سمپلی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اللہ نہ کرے۔ مگر اگر آپ کا ویزا انشاءاللہ اگر آپ کا ویزا ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو پاسپورٹ جو ہے وہ رکھ لیا جاتا ہے، اور اس پر سٹیمپ لگا کر آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ واپس اسی دن، اگلے دن، ایک ہفتے سے زیادہ کم ڈیوریشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، کسی بھی چیز کی لمیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پیکٹ بھی دیا جاتا ہے۔ ویزا پاسپورٹ کا واپس ملنا اس پیکٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیکٹ آپ کا جب ریڈی ہو جاتا ہے۔ یہ جو پیکٹ ہے یہ ویزا پیکٹ کہلاتا ہے۔ اس پیکٹ کے اندر آپ کی فائل ہوتی ہیں، اور آپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کے میڈیکل کے حساب سے 6 ماہ کے لیے جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پیکٹ اپنا ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے، بنا کھولے آپ نے یہ کھولنا نہیں ہے، اور ایئرپورٹ میں، یعنی آپ امریکہ جا رہے ہیں، امریکہ جا کے امریکہ کے ایئرپورٹ پہ وہاں پہ جب آپ اترتے ہیں تو وہاں پہ آپ کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن آفس کو، CBP کو آپ یہ پیکٹ جمع کراتے ہیں along with the fee جو وہاں پہ آپ کو دینی ہوتی ہے۔ اسی فیس کا استعمال کر کے وہ آپ کے پیکٹ کو چیک کرتے ہیں، سارا کچھ آپ کا دیکھتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں۔ اس میں تقریباً آپ کے 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں اندر، امریکہ کے اندر، اور آپ کا جو ویزا ہے وہ 12 مہینے کے لیے آپ کا ویزا جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے۔ اس کے دوران آپ امریکہ سے اندر باہر آ جا سکتے ہیں، مگر اسی ڈیوریشن میں ہی آپ کو آپ کا گرین کارڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو 90 دن کے اندر، اول تو آپ کو آپ کا گرین کارڈ میل کے ذریعے آ جاتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو عموماً جو ہے سم ٹائمز آپ نے فی جمع نہیں کروائی ہوتی تو وہ آپ سے فی لیں گے، اور اس کے بعد آپ کو وہ گرین کارڈ آپ کو دے دیں گے، ورنہ اس کے اگر آپ نے جمع کرائی ہوئی ہے تو وہ آپ کو گرین کارڈ آپ کو دے دیا جاتا ہے، اور آپ آسانی سے امریکہ کے نیشنل بن جاتے ہیں، اور آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے۔ سمپل سا ایک کونسلر پروسیس ہے جس کے تھرو آپ سارے کے سارے گزرتے ہیں، اور اس میں وہ 12 سٹیپس آتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اپنی انکمنگ ویڈیو میں وہ 12 سٹیپس جو ہیں وہ ان کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر دوں گا آپ کے لیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔